اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی دیکھ رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ ام المومنین کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی طرف راغب ہوئیں۔ قرآن حکیم کی جو آیات وحی کے ذریعے نازل ہوتیں سن کر زبانی یاد کر لیتیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے انہیں پوری توجہ سے سنتیں اور دل میں محفوظ کر لیتیں۔ شرعی احکامات معلوم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر رسول اللہ سے سوالات کرتیں۔ حضرت حفصہ گفتگو میں بڑی تیز تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام مبشر نے بتایا کہ ایک روز میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی، رسول اللہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیت رضوان میں حصہ لیا ہے وہ سب جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور حضرت حفصہ کو ڈانٹ دیا۔ حضرت حفصہ نے عرض کی، یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ اس روز سارا دن رسول اقدس کی طبیعت بجھی بجھی سی رہی۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب پتہ چلا تو بیٹی کو بہت ڈانٹا اور کہنے لگے، بیٹا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے سامنے تو اس طرح کے سوالات کرتی ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، وہ جو بھی ارشاد فرمائیں خاموشی اور ادب سے سن لیا کرو۔ حضرت حفصہ نے کہا، ابا جان عائشہ بھی تو ان سے اس طرح ہم کلام ہوتی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا، بیٹا میں نے تجھے پہلے بھی نہ کہا تھا کہ اس کی نقل نہ کرنا، کہیں اس طرح کے طرز عمل سے تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھو۔ ہمیشہ ادب، اطاعت گزاری اور سلیقہ شعاری کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ یہاں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور حکمت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور ہر موقع پر اس کو گائیڈ کیا کہ بیٹا تم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور اپنے خاوند کو کس طریقے سے لے کر ساتھ چلنا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ سودا اور سیدہ حفصہ کا تعلق خاندان قریش کے ساتھ تھا۔ باقی ازواج مطہرات کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ روزانہ نماز عصر کے بعد رسول اللہ ازواج مطہرات کے پاس جا کر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے۔ ہر ایک حجرے میں قیام کا وقت مقرر تھا۔ ہر ایک زوجہ محترمہ کو انتظار ہوتا کہ آپ تشریف لا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ چند دن آپ معمول سے قدرے زیادہ وقت ام المومنین حضرت زینب کے پاس ٹھہرے، جسے حضرت عائشہ نے شدت سے محسوس کیا اور اس کا تذکرہ حضرت حفصہ اور حضرت سودا سے کیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت زینب کے پاس کسی رشتہ دار نے شہد بھیجا تھا۔ وہ روزانہ شہد آپ کی خدمت میں پیش کرتیں، چونکہ شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی، جسے نوش کرنے کی وجہ سے قدرے زیادہ وقت حضرت زینب کے حجرے میں قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ کو آپ سے ولہانہ محبت کی بنا پر یہ ناگوار گزرا، لیکن بے پناہ ادب و احترام کی وجہ سے براہ راست اس طرز عمل پر اظہار خیال کی جرأت نہ تھی۔ اس موضوع پر حضرت حفصہ اور حضرت سودا سے بات کی۔ باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری ان کے حجرے میں تشریف لائیں تو ہم میں سے ہر ایک آپ سے یہ سوال ضرور کرے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دہن مبارک سے کچھ غیر مانوس سی ہوا محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ آپ کے لب مبارک جب بھی ہلتے تو فضا معطر ہو جایا کرتی تھی۔ جب ایک ہی بات یکے بعد دیگرے 3 ازواج مطہرات کی زبان سے سنی تو آپ نے اسے شہد پینے کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے آئندہ ہمیشہ کے لیے شہد نوشی کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ اگر یہ کسی عام انسان کا واقعہ ہوتا تو اسے کوئی اہمیت نہ دی جاتی، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس عظیم ہستی کے ساتھ تھا جس کی ہر بات اور ہر عمل شریعت کا قانون بن جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کے انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انہی دنوں میں رسول اقدس نے حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات کہی اور فرمایا کہ اسے افشا نہ کرنا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا راز تھا جس کے اخفاء کی حضرت حفصہ کو تاکید کی گئی تھی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو یہ ہے کہ اس راز سے مراد تحریم شہد کا واقعہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت حفصہ کے مطالبے پر ماریہ قبطیہ سے قطع تعلق کر لیا گیا تھا اور اسے صیغہ راز میں رکھنے کی حضرت حفصہ کو تاکید کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ سے کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، جب اس نے دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے نبی پر اس واقعے کو ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بیوی کو اس کا قصور کچھ بتایا اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے عرض کی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا، مجھے علیم و خبیر اللہ پاک نے بتایا۔ 9 ہجری تک سرزمین عرب کے بیشتر علاقے سلطنت مدینہ کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ ہر علاقے سے مال و منال اور غلہ وافر مقدار میں مدینہ پہنچنے لگا۔ فراوانی اور خوشحالی کے مناظر دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے بھی گھریلو اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، چونکہ ان میں سے بیشتر بڑے بڑے سرداران قبائل کی شہزادیاں تھیں جنہوں نے اپنے گھروں میں مال و دولت کی فراوانی دیکھی تھی اور ناز و نعم سے پرورش پائی تھی، اس لیے انہوں نے دولت کی بہتات دیکھ کر اپنے مصارف میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ اس صورتحال کا حضرت عمر بن خطاب کو جب پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھایا کہ جو کچھ چاہیے مجھ سے کہو، رسول اقدس سے مصارف کا تقاضا نہ کرنا۔ دیگر ازواج مطہرات کو بھی اس مطالبے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ام المومنین حضرت سلمہ نے کہا، اے عمر، آپ ہر معاملے میں دخل دیتے ہی تھے، اب آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ آپ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ انہی دنوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر قدرے زخمی بھی ہوئے تھے۔ آپ نے اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکمل 1 ماہ تک ازواج مطہرات سے بالکل الگ تھلگ رہنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ مدینہ میں آباد منافقوں نے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ صحابہ کرام اس صورتحال سے بڑے پریشان تھے، لیکن حال دل پوچھنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب ایک روز اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ عرض کی کہ یہ بشارت میں عام مسلمانوں کو بھی سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اجازت ہے۔ حضرت عمر نے مسرت بھرے جذباتی انداز میں تمام لوگوں کو یہ اطلاع دی، جس سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 29ویں روز جب آپ نیچے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تو 29واں دن ہے، آپ نے 1 مہینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، عائشہ، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ نے اپنے ابا جان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں زندگی بھر ذاتی مصارف میں اضافے کا مطالبہ رسول اللہ سے نہیں کروں گی، اور پھر اس وعدے کو آپ نے پوری زندگی نبھایا۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو 1 مرتبہ طلاق دے دی، پھر آپ نے رجوع کر لیا۔ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ آپ کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے، وہ تو بڑی روزے دار اور عبادت گزار ہے اور جنت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ آپ نے یہ بات سنتے ہی رجوع کر لیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ غم میں ڈوب کر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگے، ہائے افسوس، اسلام کے لیے میری خدمات اور میری بیٹی کا یہ انجام، میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اگلی ہی صبح حضرت جبرائیل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام یہ حکم دیا ہے کہ عمر بن خطاب کا لحاظ رکھتے ہوئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر لیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی رجوع کر لیا۔ سبحان اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ نے 41 ہجری میں 59 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ وفات کے وقت بھی ان کا روزہ تھا۔ نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے پڑھائی۔ چارپائی کو کندھا دینے والوں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ آپ کے دونوں بھائی عبداللہ بن عمر اور عاصم بن عمر قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتارا،
اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، عبد الرحمن اور حمزہ بھی موجود تھے۔ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس طرح عابدہ، زاہدہ، صائمہ، عالمہ، فاضلہ، ادیبہ اور محدثہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسد اطہر کو سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔